بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم نون تنوین اور نون ساکن کا استعمال پڑھیں گے۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اظہار اور ایک اخفاء۔ یاد رکھیے کہ نون تنوین نون ساکن پڑھنے میں اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، یہ چاروں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا استعمال ہم آپ کو آہستہ آہستہ بتاتے جائیں گے۔ لیکن بنیادی چیز جو یاد رکھنے والی ہے، جو بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوگی، وہ ہے اظہار یا اخفاء۔ یعنی آپ کی جو ترتیل ہے قرآن کی، قرآن پڑھنے کی جو خوبصورتی ہے، قرآن کا جو نکھار ہے، اس کے لیے اظہار اور اخفاء، یہ دو چیزیں تو آپ لازمی سمجھ لیجئے۔ اور ان کو سمجھنے سے پہلے دو طرح کے حروف ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ سب سے پہلے تو آتا ہے حروف حلقی۔ حروف حلقی کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ حروف حلقی کی تعداد 6 ہے۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان کو حروف حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق حلق کے ساتھ ہے۔ کوئی وہ ہیں جو حلق کے اس حصے سے ادا ہو رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو درمیان سے ادا ہو رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو حلق کے شروع سے یعنی پہلے حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو ان کی جو ترتیب ہے وہ اسی حساب سے لگائی گئی ہے کہ حمزہ ہا، حمزہ ہا یہ آپ یہاں سے ادا کریں گے، بالکل آخری نیچے والے حصے سے، سینے کے قریب سے۔ اور عین اور ہا یہ دو حروف ہیں جو حلق کے بالکل درمیان سے، سینٹر سے، ٹھیک ہے، یہ جو سخت ہڈی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی، وہاں سے ادا ہوں گے۔ اور اسی طرح غین اور خا، یہ آپ کا جو قوا ہے، یہ اس کے قریب سے، یعنی حلق کے بالکل شروع والے حصے سے، منہ کے قریب والے حصے سے یہ غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ ان کو یاد رکھیے، یہ 6 حروف ہیں۔ اسی طرح دوسرے ہیں حروف اخفاء۔ حروف اخفاء کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے، اور یہ بھی یاد کرنے انتہائی اہم ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ اگر آپ ان کو یاد کر لیتے ہیں، اسی طرح 6 حروف حلقی کو آپ یاد کر لیتے ہیں، تو اظہار اور اخفاء کو سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی۔ اب چلتے ہیں سبق کے کانسیپٹ کی طرف۔ یاد رکھیے، نون تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا تو وہاں پہ آپ اظہار کریں گے۔ اظہار کا سادہ سا مطلب یوں سمجھیے، وہاں آپ غنہ نہیں کریں گے، نون کو ظاہر کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نون تنوین اور نون ساکن کیا چیزیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کو نون تنوین اور نون ساکن کے حوالے سے بھی کچھ خاص خبر نہیں ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش اگر آ جائیں تو یہ ہے نون تنوین۔ عموماً وہاں آپ کو نون نظر نہیں آتا، لیکن نون کی آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دو حرکات، 2 زیریں آ گئیں، 2 زیریں، اسی طرح 2 زبریں بھی آ سکتی ہیں، 2 پیشیں بھی آ سکتی ہیں، تو یہ نون تنوین ہوتا ہے۔ اور نون ساکن کیا ہے؟ وہاں باقاعدہ نون موجود ہوگا اور اس کے اوپر جزم ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ جیسے یہ ہے، یہ نون ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، اسے ہم نون ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نون تنوین ہے، یہ 2 زیروں والی، دال 2 زیر دن، یہ جو نون کی آواز پیدا ہوئی دن، یہ جو نون کی آواز پیدا ہوئی ہے یہ نون تنوین کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو میم نون زیر من، نون موجود ہے اور جزم کی وجہ سے یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اس قاعدے کو ذہن نشین رکھیے کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد کوئی حرف آ گیا، سادہ کر دیتا ہوں آپ کو، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد آ گیا، یا
نون ساکن کے بعد آ گیا، نون کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا، تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، اظہار کس طرح سے اس پہ کریں گے، یہ چیز ہم پڑھیں گے۔ اب جیسے یہاں پہ ہے دیکھیے، من اجلن، من کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ غنہ نہیں کریں گے، اس کو من اجلن نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو پڑھیں گے من اجلن، من اجلن، نون ظاہر تو ہو رہا ہے لیکن من ناک میں آواز نہیں رکھی جا رہی۔ اسی طرح من ہادن، ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، اظہار ہوگا، من ہادن۔ اسی طرح من علقن، من علقن، عین بھی حروف حلقی میں سے۔ اسی طرح من حکیم، حا بھی حروف حلقی میں سے، یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا، اخفا نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ ظاہر تو کریں گے نون کو لیکن غنہ نہیں کریں گے، ناک میں آواز نہیں رکھیں گے، یہ یاد رکھیے۔ من حکیم، آگے غین بھی انہی حروف میں سے ہے، من غفور، من خوف، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو یہ مثالیں ہو گئی ہیں حروف حلقی کی، کہ نون تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آیا تو ہم نے یہاں پہ اظہار کیا ہے، اخفا نہیں کیا۔ اب آگے ہم اخفا کی مثالیں پڑھیں گے۔ اخفا میں نے آپ کو بتایا حروف اخفا کتنے، 15 حروف۔ ان 15 حروف میں سے نون تنوین نون ساکن کے بعد اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم ناک میں آواز رکھیں گے اور اس کو چھپائیں گے۔ اخفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آواز کو ناک میں محض رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو چھپانا بھی ہے، واضح نہیں کرنا جس طرح ہم غنّے میں کرتے ہیں۔ غنّے میں اور اخفا میں یہ بنیادی فرق یاد رکھیے کہ غنّے میں آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے جیسے ان، لیکن اخفا میں ظاہر نہیں کیا جاتا، اخفا میں چھپایا جاتا ہے پر غنّہ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے یہ نون ساکن آ گیا، فمن، فمن، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا تا، تو تا حروف حلقی میں سے ہے، حروف اخفا میں سے ہے، تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے ان میں سے ہے۔ تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا طریقہ کیا ہے، فمن تبع، دیکھیے میں نے فمن نہیں کیا میں نے، بلکہ میں نے اس کو کیا فمن، ناک میں آواز میں نے چھپا دی ہے، ناک میں آواز میں نے چھپائی ہے، واضح نہیں کی۔ یعنی یوں کہیے کہ آپ کی زبان آپ کے تالو کے ساتھ ٹچ نہ ہو، ہوا میں رہے۔ من تبع، فمن، اگر زبان نون ادا کرتے ہوئے لگ گئی حلق کو تو پھر یہ کیا بن جائے گا، یہ غنہ بن جائے گا۔ ہم نے اخفا میں اور غنّے میں بھی فرق کرنا ہے یہاں پہ۔ فمن تبع، اس طرح سے۔ اسی طرح آگے من ثمرہ، من ثمرۃ، اسی طرح من جوع، یہ ساری کی ساری مثالیں جو آگے آ رہی ہیں، من ظلم، من فروج، یہ بنیادی کنسیپٹ جو ہے آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ یہاں مکس مثالیں آئیں گی، مثال کے طور پہ یہاں پہ آ رہی ہے من کتاب، اخفا کی مثال آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ ین اون، ین، یہاں پہ حلق کے ساتھ زبان لگ رہی ہے، تالو کے ساتھ زبان لگ رہی ہے، لیکن یہاں پہ یاد رکھیے ہم زیادہ دیر تک آواز جو ہے وہ ناک میں رکھ نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ ینہون، ینہون منہم، یہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، یہاں پہ اخفا نہیں ہو رہا، یہ پھر دوبارہ اظہار کی مثالیں آ گئیں۔ انعمت، اس کو ہم ان یا ان نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو پڑھیں گے انعمت۔ اسی طرح فسینغضون، اس طرح نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ فسینغضون، نون ظاہر بھی ہو گیا، ناک میں آواز بھی زیادہ دیر نہیں رہی، اظہار بھی ادا ہو گیا۔ انت، یہاں اخفا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے۔ تو یہ اس کا بنیادی کانسیپٹ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اس تختی کی جو سبق آج میں نے آپ کو پڑھایا ہے، کم از کم 2 یا 3 لائنوں کی آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے۔
علیحدہ علیحدہ حروف کی، اظہار کی بھی اور اخفاء کی بھی، دونوں کی پریکٹس کریں۔ یہ پوری تختی اسی حوالے سے ہے، اگر آپ اس کو پوری کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں تو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ قرآن پاک میں جب ہم اس کو اپلائی کریں گے تو یہ مزید نکھرتا جائے گا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔